جو ڈکی بھائی والا کیس ہوا ہے جس میں آن لائن بیٹنگ ایپس جو جوا کھیلنے والی جو ایپ ہیں، آپ کرکٹ کے میچ پہ جوا کھیلیں ہیں، گھوڑوں کی ریس پہ کھیلیں ہیں، کسی بھی میچ پہ، تو ان ایپس کے خلاف جو کہ پاکستان میں انلیگلی آپریٹ کی جا رہی تھی، ان کے خلاف ایک اسکینڈل آیا۔ اس اسکینڈل میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت تقریباً 7 سے 8 افسران کو پہلے لاپتہ ہو گئے، وہ پھر پتہ لگا جی وہ ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں، پھر انہیں ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا تقریباً 1 مہینے کے بعد۔ اسی طرح کے الزامات کراچی میں ہیں، جہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتایا 3 بڑے افسران ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں، ایک تو عامر نواز، پھر ایک انسپیکٹر ہیں آفتاب بھٹو، جو کہ ماضی میں بھی ان کے خلاف اللیگل کال سینٹر ڈبے جسے کہتے ہیں ہم ڈبوں کو چلانے کے الزامات پہ انکوائریاں ہو چکی ہیں، اور ایک اشرف جان ہے جو ایس ایچ او کر رہے۔ تو یہ 3 لوگ جو کلیدی لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہوں گے، لیکن بنیادی لوگ یہ ہیں جو کہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں اور جن کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی سکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل رحمان، اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایف آئی اے اور این سی سی آئی میں کچھ نئے اپڈیٹس ہیں، اور اس پر بات کریں گے۔ عادل صاحب، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے آپ پچھلے پروگراموں میں بھی بات کرتے رہے کہ یہ وہ ایجنسی ہے جس کا کام سائبر کرائم کو روکنا ہے، لیکن اس وقت یہ ادارہ مکمل طور پر معطل ہے، ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کے فرنٹ کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہے۔ اس میں تازہ ترین کیا ہے آپ کے پاس، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ ابھی چند ماہ پہلے یہ قیام میں آیا تھا، یہ ادارہ ایف آئی اے سے سائبر کرائم ونگ الگ کر کے ایک نیا ادارہ بنایا گیا۔ اس ادارے کو بنانے کے بعد چند ماہ ہی ہوئے کہ اچانک سے جو ڈکی بھائی والا کیس ہوا ہے جس میں آن لائن بیٹنگ ایپس جو جوا کھیلنے والی جو ایپ ہیں، آپ کرکٹ کے میچ پہ جوا کھیلیں ہیں، گھوڑوں کی ریس پہ کھیلیں ہیں، کسی بھی میچ پہ، تو ان ایپس کے خلاف جو کہ پاکستان میں انلیگلی آپریٹ کی جا رہی تھی، ان کے خلاف ایک اسکینڈل آیا۔ اس اسکینڈل میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت تقریباً 7 سے 8 افسران کو پہلے لاپتہ ہو گئے، وہ پھر پتہ لگا جی وہ ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں، پھر انہیں ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا تقریباً 1 مہینے کے بعد۔ ان افسران کے خلاف پھر ایک مقدمہ درج ہوا، اس مقدمے میں تقریباً 21 سے زیادہ ایف آئی اے کے افسران نامزد کیے گئے، جس میں ایف آئی اے کے این سی سی آئی میں ڈیپوٹیشن پہ موجود ایف آئی اے کے افسران اور این سی سی آئی کے اپنے ٹیکنیکل افسران دونوں شامل ہیں۔ تقریباً یہ اس بات کو 1.5 سے 2 مہینے کا ٹائم ہو گیا، اور اس کے بعد سے اب تک سرگرمیاں وہاں پہ مکمل طور پر معطل ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ افسران، بہت سارے افسران جیسے کہ کراچی کے ڈائریکٹر ہیں، کراچی کے جو 2 انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، ایک ایس ایچ او ہیں اشرف جان اور ایک آفتاب بھٹو ہیں انسپیکٹر، وہ ہیں، ان کے نام یہ جا رہے ہیں کہ جی وہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی ہے۔ تو وہ سب افسران جو ہیں نا غائب ہیں، ادھر ادھر ہیں، اور اس 1.5 سے 2 ماہ کے دوران شاید وہ 1-2 دن ہی آفس آئیں۔ کسی نے پہلے سے چھٹی لے لی تھی، اچھا، کسی نے جو ہے اب مختلف ہیل و بہانوں سے بیمار ہوئی ہیں، ان ڈائریکٹر سمیت، ڈائریکٹر عامر نواز ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، انہیں جو لاہور کی ایف آئی آر ہے اس میں انہیں نامزد، ان کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، ان سمیت اور 2-3 این سی سی آئی کے افسران کو، وہ اس نوٹس پہ بھی پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ این سی سی آئی کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے وقار الدین سید، انہیں 2 ہفتے قبل تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کی جگہ گریڈ 21 کے پی ایس پی افسر ہیں پولیس سروس آف پاکستان کے خرم علی صاحب، انہیں تعینات کیا گیا۔ ابھی تک ان کی جانب سے بھی کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ این سی سی آئی میں اب 4 پی ایس پی افسران جو ہے پنجاب، گلگت، کراچی، یہاں سے جو ہے نا ان کی ریکوزیشن مانگی تھی این سی سی آئی نے، انہیں ریلیو کیا گیا، انہیں منسٹری آف انٹیریئر نے این سی سی آئی میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دی۔ اچھا، اب شنید یہی ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ اب اس میں سے جیسے ایک کراچی میں جو ایڈیشنل ڈائریکٹر سندھ کا جو عہدہ ہے این سی سی آئی کا، وہ ایک گریڈ 18 کے پی ایس پی افسر ہیں طارق نواز صاحب، انہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح باقی جو افسران ہیں ان میں ایک گریڈ 19 کے آفیسر ہیں اور باقی گریڈ 18 کے 3 افسران ہیں، تو انہیں پنجاب کے مختلف زون میں جیسے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور ملتان وغیرہ میں لگایا جائے گا۔ تو اس وقت این سی سی آئی میں جو بھی سرگرمیاں ہیں
وہ بالکل ان کی یہ جو نئی تعینات کی گئی ہے اس سے بھی کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوگی؟ یہ ابھی صرف ابھی ان کی خدمات جو ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر نے حوالے کی ہیں NCCI کے، لیکن ان کی ابھی پوسٹنگز نہیں ہوئی. اچھا. تو یہ توقع ہے کہ شاید ایک آدھ دن میں ان کی پوسٹنگز ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کیونکہ جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں خرم علی صاحب، وہ NCCI کی جو موجودہ افسران ہیں مختلف زونز میں، ان میں کسی سے بھی وہ رابطے میں نہیں ہیں، وہ نہ ان سے بات کر رہے ہیں، نہ کوئی پالیسی دی گئی. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں. اس سے یہ وہ اگر کراچی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر یا لاہور میں جو تعینات لوگ ہیں یا ملتان میں، ان سے وہ اپنے سٹاف کے ذریعے بات کرتے ہیں. انہوں نے کوئی میٹنگ کال نہیں کی ہے، صرف ڈیٹا وغیرہ مانگتے ہیں، روٹین کی چیزیں دیکھ رہے ہیں پچھلے 15 دنوں میں. اور شنید یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم لانا چاہ رہے ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ آپریٹ کریں گے. یہ اتنا بڑا اہم ادارہ اور اس کی ضرورت بھی ہے. سائبر کرائم ہر شکل میں، مختلف شکلوں میں اور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے لیے جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کی کیپیسٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک کیس لے کر بیٹھ گیا، اس کو پورا ادارہ لے کے بیٹھ گیا. جی بالکل. کی بائی کا جو کیس ہے، دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ اتنا خطرناک بات ہے، یہ اتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی بھی اور NCCI یا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی، کہ ایک کیس کو لے کر پورے ادارے کو مفلوج کر دیا گیا. اب وہ اس کو مفلوج کر دیا گیا، پورے ادارے کے جو جتنے افسران ہیں، تقریباً 21 افسران ہیں. چھوٹا سا ادارہ ہے، اس میں ٹیکنیکل لوگ جو کہ کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں وہ چند لوگ ہی ہیں. ان لوگوں کو جو ہے وہ اب یا تو وہ FIRوں میں نامزد ہیں، یا وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب 2 FIRیں ہو چکی ہیں، ایک اسلام آباد میں ہو چکی ہے، ایک لاہور میں ہو چکی ہے. یہ اطلاعات ہیں کہ شاید کراچی میں کے افسران کے خلاف بھی FIR ہوگی. اور لاہور والی FIR تو ظاہر آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ڈکی بھائی کی اہلیہ کی مدعیت میں ہوئی ہے، جن کے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی رشوت طلب کی ان سے. لاہور والی اسلام آباد والی جو FIR ہوئی ہے اس کے اندر الزام یہ ہے کہ انہوں نے چائنیز نیشنلز کے ساتھ مل کر یہاں پہ انلیگل کال سینٹر چلا رہے تھے، اس سے باقاعدہ بھتہ لیتے تھے اور وہ تھا. اسی طرح کے الزامات کراچی میں ہیں، جہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتایا 3 بڑے افسران ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں. ایک تو عامر نواز، پھر ایک انسپیکٹر ہیں آفتاب بھٹو، جو کہ ماضی میں بھی ان کے خلاف انلیگل کال سینٹر ڈبے جسے کہتے ہیں ہم ڈبوں کو چلانے کے الزامات پہ انکوائریاں ہو چکی ہیں. اور ایک اشرف جان ہے جو SHO کے وجہ. تو یہ 3 لوگ جو کلیدی لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہوں گے، لیکن بنیادی لوگ یہ ہیں جو کہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں اور جن کو ابھی تک تو ایک انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی. تو جو لوگ اس سسٹم میں انوالو نہیں بھی تھے، جن کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بھی تھا، جیسے ابھی کراچی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ارسلان منظور، اچھے افسر ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، سائبر سیکیورٹی پہ بڑی اچھی ان کی گرپ ہے، اور تو وہ اچھے افسر ہیں. اسی طرح زعیم احمد ہیں، سینئر افسر ہیں، محمد احمد زعیم سینئر افسر ہیں NCCI کے، اور انہوں نے بڑا ان کا کوئی بھی اس حوالے سے نام نہیں لیا جاتا کہ وہ کوئی ڈبوں کو کیا آرگنائز کرائم کو کوئی وہ سرپرستی کرنے کے حوالے سے ان کا بالکل بھی نام نہیں ہے، ماضی میں بھی نہیں رہا اور اب بھی نہیں. اسی طرح جو ہے جو ملتان کے ڈائریکٹر ہیں عبدالغفار، ان کے بھی ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان کی جب وہ کراچی میں تھے اور جب ملتان میں ہیں تو وہ سب سے زیادہ پرفارم کرنے والا زون تھا ان کا، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی اتنے اسٹرانگ تھے اور انہیں انویسٹیگیشن کی اسکلز بھی آتی ہیں ان کا سارا. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو گھن کے ساتھ گیہوں بھی پس گیا ہے. اور وہ چند افسران جنہوں نے سابق DG جو تھے FIA کے احمد اسحاق جہانگیر، ان کی تعیناتی جب ہوئی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم، اس کے بعد سے یہ خرابیاں شروع ہوئی، اور اس میں کچھ افسران لائے گئے جو کہ FIA سے ڈیپوٹیشن پہ اور ادھر ادھر پولیس سے ادھر سے، اور ان افسران نے NCCI کے جو ٹیکنیکل افسران ہیں انہیں ناک آؤٹ کیا، اور یہ ڈبوں اور انلیگل کال سینٹرز کا ایک نیٹ ورک بچھایا گیا پاکستان کے بڑے شہروں میں. تو ہمارے ادارے اس وقت تو خاموش رہے، 3 سال تک یہ بغیر کسی رکاوٹ کے یہ سسٹم چلتا رہا. NCCI کے جو ٹیکنیکل لوگ تھے انہیں سائیڈ لائن رکھا گیا. اب جب یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا قیام وجود میں آیا تو وہ دوبارہ سے جو ٹیکنیکل افسران تھے انہیں اہم عہدے دیے گئے، انہیں مناسب سیٹس پہ بٹھایا گیا، اور وہ کافی اچھا پرفارم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور وہ پرانے NCCI کی سائبر کرائم کے افسران ہیں، وہ IT اسپیشلسٹ ہیں، لیکن انہیں اس سلسلے میں اب وہ بھی اس
سارے جو اس اسکینڈل کی زد میں آ گئے ہیں تو ظاہر ہے اب انہیں بھی ایسا لگے کبھی کچھ سنایا جاتا ہے، کیونکہ میری ایک دو لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات ہی تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے، نہ ڈائریکٹر جنرل ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں، نہ ہم روز سنتے ہیں آج اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے، آج فلانے کے خلاف ہو رہی ہے، آج دھماکے کے خلاف، تو ہم خود بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ بہت سارے افسران یہاں تک سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کی مارکیٹ میں جابز ہیں موجود ہیں، تو وہ یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ یہ جاب چھوڑ کے وہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو جوائن کریں، کیونکہ اس میں تو نہ ان کی، کیونکہ کئی سالوں میں کہ پروجیکٹ کے لوگ ہیں، یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی ہوا تھا وہ پچھلے 15-18 سالوں سے ڈپٹی ڈائریکٹر ہی ہے، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوا تھا وہ پچھلے 15 سالوں سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہی ہے، جو انسپیکٹر تھا وہ انسپیکٹر ہی، یعنی پروموشنز بھی نہیں ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ظاہر ہے اس جاب کی کافی بالکل میں وہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے عادل صاحب، اس پر جو اپڈیٹس ہوں گی، ظاہر ہے آپ کی نظر ہے اس پہ، این سی سی آئی ایک اہم ادارہ ہے اور اس میں جو بھی اپڈیٹ ہے آپ پہلے بھی اس پہ شیئر کرتے رہیں، اور آگے جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے پوچھیں گے بھی، اور ہم شیئر بھی کریں گے اس ڈیلی اسکوپ چینل کے توسط سے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے ایف آئی اے، این سی سی آئی یا جو بھی فائنینشیل کرائم ہے اس حوالے سے ہم آپ کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔